مندرہ امام حسین، مندرہ امام حسین، یہ ایسا مندرہ ہے کہ جب آپ پڑھنے شروع کرتے ہو نا اس کو، اور جب پڑھو گے اس کو، جس طریقے سے سمندر ٹھاٹے مارتا ہے نا، جیسے اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتی ہے، ایسی اس کی روحانیت، اس کی نورانیت ٹھاٹے مارتے ہیں انسان کے اندر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ ایسا ہے مندرہ روحانیت میں کامیابی کے لیے، اپنی اولادوں کی کامیابی کے لیے، اولادوں کو فرما بردار کرنے کے لیے، جن کی اولاد نافرمان ہوں، جو دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، جو سازشوں کا شکار ہوں، جو ظلم کا شکار ہوں. یہ اندھیرے میں روشنی ہے. اندھیرا کتنا ہی کیوں نہ ہو، ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے اور چنگار سے پورا روشن ہو جاتا ہے. اور اس سے اگر آپ اس کا عمل کر لیں، میں اس کا پورا ترتیب و طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے بالخصوص جو ہمارے ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، جو باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے آج کا دن ہے. آپ خالی اس کو ورد میں رکھ کر بھی فیض یاب ہو سکتے ہو. اجازت میں تمام لوگوں کو دوں گا، لیکن جو لوگ اس کا عمل کریں گے، پھر میں ان کو جب بٹھا لوں گا 40 دن کے لیے، جب 40 دن کے بعد جب وہ نکلیں گے نا، پھر ایسے جیسے کندن سبحان اللہ، چمکتا ہوا ستارہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مندرہ امام حسین کیا ہے، پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ مندروں کو اپنے زبان مبارک سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مندرہ امام حسین. یا حسین یا حسین یا حسین، اے نواسہ مصطفیٰ، اے مظلوموں کے والی، اے باطل شکن امام. یا حسین یا شہید کربلا، یا وارث ذوالفقار حیدر. کاٹ ہر سفلی، جادو ٹونا خبیث نظر بد. دشمنوں کے شر، باطل کو راکھ کر، سحر کو خاک کر. جنتر منتر تنتر کو برباد کر. بحق جاء الحق وزہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا. نہ باقی رہے سحر کا زور، نہ بچے کوئی شیطان. بتیغ شبیر، بضرب حیدر، بحکم رحمان. یا قاطع ظالم، یا وارث شہیدان. بحق سبحان اللہ و عظمت اللہ و برہان اللہ و وضع اللہ و بطش اللہ و کبریاء اللہ و جلال اللہ و کمال اللہ و من اللہ ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مندرہ ہے جو آپ نے سنا ہے، یہ ہمارے خاندان کلندریہ کا مندرہ ہے. اور یہ سمجھ لو کہ یہ کلندروں کے سینوں کا راز ہے، اور ایسا راز کہ جب راز کھلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ روحانی قوتوں کی بارش کر دیتا ہے. اب آپ اس کو بیعت شاذلیہ میں اس کو اس ترتیب سے نوٹ کریں کہ جو شخص اس عمل مندرہ امام حسین کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو 900 مرتبہ، یعنی کہ 900 مرتبہ اس کو 40 روز تک پڑھیں گے. اب پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے
چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ چڑھتے چاند سے شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی جگہ ایسی مخصوص کرنی پڑے گی کہ جہاں پہ آپ اپنی عبادت کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ آپ نے اس جگہ کا تعین کر لیا، اس جگہ پہ آپ نے اس کو عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد احرام سیاہ رنگ کا، یعنی کہ کالے رنگ کا احرام آپ نے پہننا ہے، لیکن سلا ہوا نہ ہو، اس پہ کوئی سلائی نہ ہو، کوئی دھاگا نہ ہو، کوئی جوڑ نہ لگا ہو۔ اگر نہیں تو 2 آپ چادریں لے لیں کالے رنگ کی۔ سب سے پہلے اپنا سطر ڈھانپ لیں پورا نیچے سے، اور پھر اوپر سے کر لیں۔ یہ مرد حضرات کے لیے، اور خواتین میری بہنیں اگر کرنا چاہیں تو وہ بلیک رنگ کا اسکارف پہن لیں، بلیک رنگ کا اسکارف پہن لیں۔ مردوں کے لیے احرام اسی طریقے سے پہلے نیچے سے آپ چادر باندھیں اور دوسری چادر اپنے سینے پہ لپیٹ کے ایک حصہ آپ کھلا چھوڑ دیں، اور کالے رنگ کی جانماز لیں، کوشش کریں سیاہ رنگ کی مل جائے، اور سیاہ رنگ کی تسبیح رکھ لیں اپنے پاس، اور اس پہ بیٹھیں اور چراغ کی روشن کریں، اور چراغ کی روشنی میں آپ اس کو پڑھیں گے 900 مرتبہ 40 روز تک۔ اپنا رخ قبلے کی جانب رکھیں گے۔ پرہیز ترک جلالی اور ترک جمالی دونوں پرہیز ہوں گے اس میں آپ کے۔ مچھلی شدت سے نہیں کھانا، کوشش کریں گے کہ سمندر کے قریب نہ جائیں یا سمندر میں نہ جائیں۔ اگر کوئی لوگ سمندر سے گزرتے ہیں، دریا سے گزرتے ہیں، نہر سے گزرتے ہیں تو وہ گزر سکتے ہیں، لیکن اتنا نہ جائیں کہ جتنا پانی آپ کی ناف تک آ جائے۔ یہ چیز نچلا حصہ آپ کا پورا پانی میں ڈوب جائے، اتنا حصہ پانی میں ہرگز نہ جائیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے 40 روز میں اس عمل کو مکمل کریں گے۔ اچھا، اس کو ایک دم آپ شروع نہیں کریں گے، اس کو پہلے اپنے ورد میں رکھیں گے، پہلے اس کی تکرار کریں گے۔ اچھا، ورد میں رکھنے کے لیے آپ صرف 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے۔ جو بھی شخص عمل کرنا چاہتا ہے پہلے وہ 40 مرتبہ پڑھے گا، تاکہ عمل میں کوئی غلطی نہ ہو، اس سے روانی بھی ہو جائے۔ اور پھر جب 900 مرتبہ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرے گا، پھر وہ اسی اہتمام کے ساتھ کرے گا جو اہتمام میں نے بتایا۔ 40 دفعہ میں کوئی اہتمام نہیں ہے، 40 دفعہ میں صرف پاک صاف ہونا ضروری ہے، اس جگہ کا بھی اور آپ کا بھی۔ کوئی سی بھی تصویر لے کے 40 مرتبہ اپنے انگلیوں پہ بھی، فنگر پہ بھی پڑھ کے اس کو 40 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ عمل کے لیے 900 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو عمل کے 2 طریقے کار سمجھاؤں گا تاکہ آسانی بھی۔ اب وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں نا جن کی اب عمر جواب دی گئی ہے، اب ان کی ہمت قوت نہیں رہی ہے اب پہلے جیسی، جیسے ایک نوجوان بندے کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک صحت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو 50 پلس ہیں، 60 پلس ہیں، 70 پلس ہیں۔ اب وہ سوچیں گے ہم تو محروم رہ گئے، ہم تو نہیں پڑھ سکتے 900 مرتبہ، تو ان کے لیے بھی میرے پاس راستہ ہے۔ 40 مرتبہ عام لوگ اس کو پڑھیں گے اپنے ورد میں رکھنے کے لیے۔ اب وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس ترتیب و طریقے کے ساتھ، تو وہ 900 مرتبہ کی تعداد اس کو مکمل کریں گے۔ اب وہ لوگ جو ضعیف ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے یا مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو وہ پھر 121 مرتبہ اس مدرے کو پڑھ لیں گے۔ کمال وہی حاصل ہوگا، فوائد وہی حاصل ہوں گے، برکتیں وہی حاصل ہوں گی، 121 مرتبہ۔ اب یہ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے، ایک دودھ کا گلاس رکھنا ہے، اور ایک کچھ میٹھا رکھنا ہے۔ آپ نے فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے، اور فاتحہ کا اہتمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس مندرہ امام حسین کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اصال کرنا ہے۔ بالخصوص حضرت امام حسین علی مقام آپ کی روح اقدس کو پیش کرنا ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آپ کے بعد اس کے ماتحت جتنے بھی ولی اللہ گزرے ان سب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اس کے ماتحت موکلان کو پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہے کہ بالخصوص حضرت امام حسین علیہ مقام کا فیض آپ کو ملے۔ ترتیب میں نے آپ کو دونوں سمجھا دی ہیں۔
900 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جائے. اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 121 مرتبہ عمل پوری ترتیب ہوگی پرہیز کے ساتھ 40 روز اس کو مکمل کر لیں گے. اور عام لوگوں کے لیے 40 مرتبہ اس کو اپنے ویٹ میں رکھیں گے. شاہ صاحب اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال آئے عمل کے متعلق, طریقے کے متعلق, ترتیب کے متعلق, تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. جی, کیونکہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. اب جیسے کل ایک کامنٹس میں سوال آیا کہ ہم تو اوپر والے گھر میں پورشن میں کرائے پہ رہتے ہیں, اب ہم گھر کو کیسے کلیں گے, نیچے تو مالک مکان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ابھی ہمارے بھی ذہن میں نہیں آیا کہ ہم, بڑا اچھا سوال ہے. تو جو لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں, اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, فلیٹوں میں رہتے ہیں, تو وہ اپنے گھر کے اندر کیل دیں. رستہ تو وہی ہے نا, گھر میں گھسنے کا دروازہ تو ایک ہی ہوگا چاہے کوئی سے بھی فلور پہ رہیں. یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے مین انٹرنس ہے نا وہاں سے آپ شروع کریں. ارے کیل کی کوئی وہ نہیں ہے, نہیں بھلے چھوٹی 1 انچ لے لیں, 2 انچ لے لیں, 3 انچ لے لیں, بالکل چھوٹی بھی, بالکل چھوٹی بھی لے کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, ٹھوک سکتے ہیں. سبحان. حضور خیر, یہ مقاصد تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ دشمن کا جو وار ہے وہ مطلب دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو اپنی روحانی تربیت کے لیے پڑھنا چاہیں گے, اور دوسرا وہ کہ جو پریشان ہو گئے ہیں دشمنوں کے وار سے اور علاج کروا کر پریشان ہو گئے ہیں, تو وہ اس عظیمت سے, اس مندرے سے, ان کلمات سے فیضیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ 40 مرتبہ بتایا نا میں نے عام لوگوں کے لیے. عام لوگ ایسے پڑھ لیں گے تو مطلب جادو کی نجات پائیں گے, کاٹ ہو جائے گی, بالکل فرق پڑے گا, بالکل فائدہ ہوگا ان سے. مرد پڑھیں گے. اور اچھا, اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ اس کا کوئی خاص وقت رات کے عشاء کے بعد, عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے پہلے کسی بھی روز مکمل کر لیں. مطلب عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز میں اس دوران کسی بھی ٹائم اپنا مخصوص وقت کر لے اور اسی وقت بیٹھا کرے. وقت مقرر کرنا یہ ضروری ہے جو عمل کر رہا ہے, جو چلا کر رہا ہے اس کا. اچھا, جو چلا نہیں کر رہا, برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے, وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتا ہے, وہ اپنی سہولت کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق صبح پڑھ لے, دوپہر پڑھ لے, شام پڑھ لے, لیکن زوال کے وقت نہ پڑھے, یا بالکل جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نہ پڑھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ جس نے 40 دن کر لیا, اب وہ مداومت وہی 40 مرتبہ روزانہ رکھے, 7 مرتبہ رکھ لے, 11 مرتبہ رکھ لے, اور یا پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ ورد میں رکھ لے. اچھا, اس کو کرنے میں کوئی خاص نیت رکھنی ہے, یا جیسے کوئی دشمنوں سے تنگ ہے تو صرف دشمنوں کی نیت کرے گا؟ اس میں آپ نیت کر لو تو اچھا ہے, لیکن آپ جس مقصد کے لیے پڑھو گے اس میں کامیابی ہوگی آپ کو. سبحان اللہ. باقاعدہ اتار کا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل, اس کا اتار کا بھی طریقہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, طبیعت بگڑتی ہے, صحیح, طبیعت میں خرابی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, نیند نہیں آ رہی, بے چینی ہے, تو وہ ایک کام بھی کرے کہ ہر روز ایک لیمو لے, ایک لیمو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہی مندرا 9 مرتبہ پڑھے, 9 ٹائمز, اس کو اپنے اوپر سے اتار کے کاٹ کے اپنے سرہانے رکھ کے سو جائے. پہلے کاٹے پھر سرہانے رکھے گا؟ ہاں, 2 ٹکڑے کر کے رکھنا ہے, اور کسی مٹی کی کٹوری میں, یا مٹی کی کٹوری نہیں ہوتی یا کانچ کی ہو, کوئی بھی کٹوری ہو, پلیٹ ہو, اس میں رکھنا, زمین پہ نہیں رکھنا. صحیح, مطلب وہ پلیٹ زمین پہ رکھی جا سکتی ہے لیکن لیمو زمین پہ نہیں رکھا جائے گا, کیونکہ زمین اور لیمو کے درمیان ایک حجاب وہی ہوگا. وہ ہوگا وہ کسی بھی قسم کی دھات کا استعمال کر لو. چینی کی پلیٹ بھی, چینی کی پلیٹ لے لو, اسٹیل کی پلیٹ لے لو, سلور کی لے لو, لوہے کی لے لو, بہتر مٹی والی, بہتر مٹی ہے. تو 7 دن ایسا کریں گے, سرہانے رکھ دیا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, سو گئے, سکون سے نیند آئے گی. نیند سکون کی آئے گی, مطلب فائدہ ہوگا تو نیند آئے گی نا, اللہ کے ولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقاعدہ طور پہ ایسا کرنے سے خواب میں بھی اس کو نظر آ جائے گا اس کے ساتھ معاملات کیا تھے. اللہ اکبر. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. جب مندرہ پڑھیں گے تو خاص تو ہو ہی جائیں گے, جب مندرہ پڑھیں گے تو خاص ہو جائیں گے. اب صبح ہو گئی, سبحان اللہ, وہاں سے نکالا, اپنے اوپر سے اتارا, صحیح, اپنے اوپر سے دوبارہ اتاریں گے. شروع میں بھی اتاریں گے, شروع میں 9 مرتبہ اتار لیں, اور آخر میں جب صبح اتاریں گے تو 9 مرتبہ اتار لیں.
اور 9 مرتبہ ہی پڑھنا ہے 9 مرتبہ پڑھ کے اتار کے اس کو آپ مٹی پہ دفن کر دیں. حضور لیکن ایسی جگہ دفن کریں کہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہو, اچھا تھوڑا کونے کھانچے میں کونے جہاں- کھانچے میں. اچھا مطلب دوبارہ سمجھا دیجیے گا کہ ایک لیمو اور 7 دن یہ عمل کرنا ہے. روزانہ ایک لیمو لیا ہے, روزانہ ہر لیمو اچھا لیمو لے کر پھر پہلے پڑھنا ہے ہاں. پھر گھمانا ہے. لیمو لیا, جی پڑھ کے دم کر دیا, دم کیا, اپنے اوپر سے اتارا, اتار دیا, کاٹ دیا, کاٹ دیا, پلیٹ میں رکھ دی, پلیٹ میں رکھ کے سو اپنے گئے. سراہنے رکھ دیا, ختم کام. صبح اٹھے, صحیح ہے. پلیٹ اٹھائی, جی 9 مرتبہ پڑھا, اس پہ دم کرا, اس کو اوپر سے اتارا اور دفن کر دیا. اچھا اس میں ایک خاص بات مندرے کی یہ ہے اس پڑھائی کی, اس عمل کی, کہ اگر اس کے پاس شدید اور سخت قسم کا جادو ہوگا نا تو اس لیمو میں سے سرخ رنگ یعنی کہ جیسے خون ہوتا ہے نا, کچھ سرخ جیسے رنگ نمایاں ہو جائے گا. خون اس میں سے ظاہر ہوگا, صبح جب خون نکلے گا اس میں سے باقاعدہ لیمو میں سے صبح جب ہو صبح جب دیکھے گا تو. اللہ اکبر. اور یہ اسی طریقے سے اگر وہ دیکھے تو گھبرائے نہیں, 7 دن پابندی کے ساتھ اس کو مکمل کر لے. مکمل کر لے. حضور جو لیمو اگر جیسے بعض جگہوں پر دفنایا نہیں جا سکتا یا دفنانا ممکن نہ ہو تو جلایا جا سکتا جلا ہے؟ دیں اس کو, جلانا بھی ہاں صحیح ہے. جلا کے پھینک دیں, لیکن ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر بچے نہ کھیلتے ہوں بس. مطلب باہر کے ممالک میں تو وہ ڈسٹ بن میں ڈالا جا سکتا ہے. ڈسٹ بن میں ڈال دیں, لیکن جلا کر ڈالیں, پھر صحیح. اس کو پورا جلا کے کوئلہ کر کے ڈال دیں.